الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد، میرے محترم بھائیو، امام الانبیاء خاتم النبیین، ہمارے اور پیارے نبی، آپ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے متعلق گفتگو چل رہی تھی، اور 10 نبوی تک کے جو واقعات تھے وہ میں نے مختصر طور پہ آپ کو بتائے تھے۔ آج اس سے آگے کا تھوڑا سا گفتگو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 10 نبوی کے اندر یہ سوشل بیکار تھا، بنی ہاشم کا ختم ہوتا ہے، اور بنی ہاشم اور بنی مطلب شیب ابی طالب سے باہر آتے ہیں۔ یہ 10 نبوی کا واقعہ ہے۔ اور پھر ابو طالب کی خدمت کے اندر آخری وفد قریش کا آتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جن میں بڑے بڑے سردار تھے، تقریباً 25 کے قریب، وہ آ کر کے مطالبہ کرتے ہیں کہ اے ابو طالب، اپنے بھتیجے سے کہو کہ یہ ہمیں ہمارے دین پر چھوڑ دیں، اور ہم ان کو ان کے دین پر چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ ہمیں نہ چھیڑیں اور نہ ہم ان کو چھیڑتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے ایک بات رکھی کہ میں صرف ایک بات کہتا ہوں، اگر تم وہ مان لو تو عرب کے بادشاہ بن جاؤ گے اور عجم تمہارے زیر نگیں آ جائے گا۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہاں بھتیجے بتاؤ، ایک بات نہیں، اس طرح کی کئی باتیں ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ تم لا الہ الا اللہ کہہ دو، عرب کے بادشاہ بن جاؤ گے اور عجم تمہارے زیر نگیں آ جائے گا۔ یہ بات سننا تھا کہ وہ اپنا سر پیٹتے ہوئے وہاں سے بھاگے کہ یہ کوئی بات ہماری ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اور پھر یہ 10 نبوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غم کا سال ثابت ہوا کہ ابو طالب جو آپ کے چچا ہیں، جو آپ کے اوپر ہر طرح کی آپ کے اوپر جان نشاور کرنے والے تھے، ان چچا کا، آپ کا، حضرت ابو طالب کا انتقال ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کے آخری وقت کے اوپر آپ کے پاس جاتے ہیں، اپنے چچا کے پاس جاتے ہیں کہ اے چچا، میرے کان میں لا الہ الا اللہ کہہ دیں تاکہ قیامت کے دن میں آپ کی سفارش کر سکوں۔ اس وقت ابو طالب کے پاس ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ، یہ 2 سردار بیٹھے ہوئے تھے۔ جب ابو جہل نے یہ سنا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سے یہ کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو، تو وہ کہنے لگا کہ اے ابو طالب، کہ تم آخری وقت کے اوپر اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دو گے؟ اللہ اکبر۔ تو ان کے جو آخری الفاظ ہیں ابو طالب کے، وہ نکلتے ہیں الا ملت عبد المطلب، کہ میں ملت عبد المطلب کے اوپر وفات پاتا ہوں۔ اور اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن کتنے، آپ اندازہ کیجئے کہ کتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اداس اور پریشان ہوں گے کہ جو وہ شفیق چچا کہ جو آپ کے اوپر جان نشاور کرتا تھا، لیکن ان کو یہ کلمہ پڑھنا ان کو نصیب نہ ہوا۔ تو جو مختار کل کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو سوچنا چاہیے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختار کل ہوتے تو یہ معاملہ نہ ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے جن کو آپ چاہیں، لیکن جن کو اللہ چاہے ان کو ہدایت دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ان کے بعد ابو طالب کی وفات کے بعد پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اس دار فانی سے رخصت ہو جاتی ہیں، اور یہ دونوں عظیم ہستیاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ہر طرح سے آپ کی حفاظت کرنے والی اور آپ کو تسلی دینے والیاں، یہ دونوں ہستیاں اس دنیا سے چلی جاتی ہیں۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ ابو طالب کی وفات کے 3 دن کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت بڑا یہ غم کا پہاڑ نازل ہوا، اور اس طریقے سے مکہ والوں نے بھی پھر زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا شروع کر دیا کہ جب دیکھا کہ ابو طالب اب نہیں رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اور زیادہ ستانا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر تہیہ کیا کہ میں طائف کا سفر کرتا ہوں کہ شاید وہ لوگ میری بات مان لیں،
اور اسلام کی وہاں پر وہ کوئی اسلام کی کہ شاید کہ وہ اسلام کی کوئی مدد کریں۔ آپ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے آپ وہاں پہنچتے ہیں طائف کے اندر، اور ان کو دعوت تبلیغ کی اور ان کو اسلام کی طرف بلایا، لیکن انہوں نے بھی اسلام لانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے نہ صرف اسلام سے انکار کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس وہاں سے واپس ہوئے تو اوباشوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے اور پتھر مار مار کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہولہان کر دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ، یہ قریش کے سردار ہیں دو، ان کے باغ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے پناہ لی، اور جب یہاں پناہ لی تو پھر وہ پتھر مارنے والے وہاں سے چھٹ گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں دعا کرتے ہیں جو دعائے مستضعفین کے نام سے مشہور ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اس حالت دار کو دیکھا قریش کے سرداروں نے، عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی حمیت جاگی، قریش کی حمیت جاگی۔ انہوں نے اپنے غلام عداس کو انگوروں کا گوشہ دے کر کے بھیجا کہ جاؤ اس آدمی کو دے کر کے آؤ۔ وہ جب گوشہ لے کر کے انگوروں کا پہنچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر کے وہ انگور کھانے شروع کیے۔ تو وہ عداس کہتا ہے کہ یہ بسم اللہ تو یہاں کے لوگ نہیں پڑھتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یونس بن متا کے شہر کے رہنے والے ہو؟ تو وہ کہنے لگا آپ کو کیسے معلوم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یونس بن متا بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ تو عداس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماتھا چوما اور ہاتھوں کو چوما اور کہنے لگا کہ اس روئے زمین پر آپ سے بہتر انسان اس وقت کوئی نہیں ہے۔ اور پھر جب وہ عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ نے دیکھا کہ ہمارا غلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چوم رہا ہے، ہاتھوں کو چوم رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ محمد کا جادو اس کے اوپر بھی چل گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں اس باغ سے نکلتے ہیں اور پھر مکے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم راہ لی۔ درمیان میں وادی نخلا کے مقام کے اوپر آپ نے چند روز قیام کیا، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن جنہوں نے سنا اور جن ایمان لے کر کے آئے، اللہ تعالیٰ نے سورت جن نازل فرمائی اور جس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، کہ جنہوں نے قرآن سے ایک عجیب قرآن سنا، جنہوں نے کہا اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر کے آئے اور ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی کہ یہ اگر ایمان نہیں لائے تو کوئی بات نہیں، کہ جنوں کی ایک جماعت ایمان لے کر کے آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہاں پر وادی نخلا کے اندر جبرائیل امین اور فرشتہ جو پہاڑوں کا فرشتہ تھا وہ آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حاضر ہیں، اگر آپ کہیں تو ان دو پہاڑوں کے درمیان ان مکے والوں کو اور ان طائف والوں کو ہم پیس کر کے رکھ دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں سے اکیلے اللہ کی عبادت کرنے والے پیدا ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ آپ کی رحمت عالم کا یہ دیکھیے صاحب کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار مار کے لہولہان کر دیا، ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں سے اللہ تعالیٰ کہ ایسے بندوں کو پیدا کرے گا جو صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ ہرا کے پاس آ کر کے ٹھہر جاتے ہیں، اور یہاں سے ایک خزاع کے قبیلے کے ایک آدمی کو بھیجا کہ مجھے اخنس بن شریک کے پاس بھیجا کہ مجھے پناہ دیں تاکہ میں مکہ میں داخل ہو سکوں۔ اخنس بن شریک نے پناہ دینے سے اس طریقے سے کہتے ہیں، اس نے کہا کہ میں حلیف ہوں اور حلیف پناہ نہیں دے سکتا، اور اس طریقے سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سہیل بن عمر کے پاس پیغام بھیجا، اس نے بھی کہا کہ میرے قبیلے کی دی ہوئی پناہ فلاں کے دوسرے قبیلے کے اوپر لاگو نہیں ہوتی، تو اس نے بھی اس طریقے سے مدد کر لی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی کے پاس پیغام بھیجا، تو مطعم بن عدی نے اپنے بیٹوں کو اور
آپ نے جو نوجوان تھے قبیلے کے ان کو تلواریں دے کر کے حمایل کر کے کعبہ کی طرف بھیجا اور اعلان کیا کہ لوگوں میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے اور ان کو کوئی تنگ نہ کرے۔ تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطعم بن عدی کی پناہ کے اندر مکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے۔ تو میرے دوستو کہ جو یہ مختار کل کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہوتے تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قریش کے ایک سردار سے پناہ نہ مانگتے۔ اور دوسرا عقیدہ یہ بھی جان لیں کہ انسان زندہ آدمی سے مدد لے سکتا ہے۔ لوگ یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ زندہ آدمی سے جب ہم مدد لے سکتے ہیں تو ہم یہ جو ولی ہیں جو دنیا سے جا چکے ہیں ان سے کیوں نہیں لے سکتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ آدمی سے مدد لی ہے۔ مطعم بن عدی کی پناہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ یہ زندہ آدمی جو پناہ دینے پر جو مدد کرنے پر قادر ہے اس سے آپ مدد لے سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ کہ آپ ایک دوسرے سے تعاون کرو نیکی کاموں کے اندر اور برائی کو کاموں کے اندر ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو۔ تو اس طریقے سے یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، لیکن جو دنیا سے جا چکے ہیں ہم ان سے نہیں پکار سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں پکارا، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوح علیہ السلام کو پکارا، نہ آدم کو پکارا، کسی کو نہیں پکارا، بلکہ جو زندہ آدمی تھے سردار ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد طلب کی، اور پھر اللہ تعالیٰ سے آپ مدد لیتے رہے۔ اس طریقے سے اللہ کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں پکارا ہے۔ تو جو زندہ آدمی ہے اس سے مدد لے سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطعم بن عدی کی پناہ کے اندر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر داخل ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا احسان کبھی بھی فراموش نہیں کیا۔ بدر کے موقع کے اوپر جب بدر کے قیدی قید ہوئے اور مطعم بن عدی کا بیٹا اپنے بھائی کو چھڑوانے کے لیے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رہا کر دیا اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتے اور وہ ان بدبودار لوگوں کے متعلق مجھ سے کہتے کہ ان کو رہا کر دو تو میں سب کو چھوڑ دیتا۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ احسان کبھی فراموش نہ کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے اندر رہے، اور آگے کے واقعات انشاءاللہ تعالیٰ اگلی قسط کے اندر میں بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدوں کو ٹھیک کر دے اور ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا بنا دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔